السلام علیکم، میں نم عباس، پروفیشنل ایسٹرالوجر۔ برج حوت والوں، آپ اس وقت ایک ایسے مرحلے سے گزر رہے ہیں جہاں فلکیاتی قوانین کے مطابق کچھ زاویے نسبتاً کمزور مانے جاتے ہیں۔ خاص طور پر جب سیارے چھٹے، 8ویں یا 12ویں زاویے میں جمع ہو جائیں تو انسان کو اندرونی نظم و ضبط، صبر اور ہوش و مندی کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ نقصان لازمی ہے، بلکہ اصل پیغام یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ پہلے حاصل کیا گیا ہے اب اسی کو سنبھال کر آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ 12واں زاویہ عام طور پر اختتام، جائزہ اور اندرونی تیاری کا زاویہ سمجھا جاتا ہے۔ اس مقام پر اگر آپ نے گزشتہ 11 مہینوں میں محنت کی ہے، اپنے وسائل بنائے ہیں، تعلقات کو بہتر رکھا ہے، اپنی صحت اور ساکھ کا خیال رکھا ہے، تو یہ دور آپ کے لیے بوجھ نہیں بنتا بلکہ خاموشی سے گزر جاتا ہے، گویا آپ نے پہلے ہی اپنے لیے محفوظ ذخائر بنا رکھے ہوں۔ لیکن اگر انہی مہینوں میں آپ نے غفلت برتی، خود کو بہتر بنانے کے بجائے وقت ضائع کیا، غیر ضروری ضد یا لاپرواہی اختیار کی، تو پھر یہی چند دن آپ کو اندر سے چبھ سکتے ہیں اور یہ احساس دلا سکتے ہیں کہ احتساب ضروری تھا۔ اس مرحلے کو یوں سمجھیں جیسے زندگی خود آپ سے پوچھ رہی ہو کہ جو موقع ملا تھا اس کا درست استعمال کیا یا نہیں۔ برج حوت والوں کے لیے اس وقت یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی توانائی کو درست سمت میں استعمال کریں۔ غیر ضروری سفر، بے مقصد مصروفیات اور جذباتی فیصلوں سے اجتناب کریں۔ خاص طور پر وہ کام جن میں واضح منصوبہ بندی نہ ہو یا جن کے نتائج غیر یقینی ہوں، انہیں وقتی طور پر روک دینا بہتر ہوتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کم بولنا، زیادہ سننا اور حالات کو سمجھنا فائدہ دیتا ہے۔ اسی طرح زبانی وعدوں، فوری معاہدوں اور بغیر سوچے سمجھے فیصلوں سے بچنا دانش مندی ہے، کیونکہ اس مرحلے میں ذہن بعض اوقات بوجھل ہو سکتا ہے اور توجہ منتشر رہنے کا امکان ہوتا ہے۔ ذہنی سطح پر برج حوت والوں کو اس عرصے میں یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ خیالات بہت ہیں مگر یکسوئی کم ہے، منصوبے موجود ہیں مگر فیصلہ کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ یہ سب عارضی کیفیتیں ہیں، ان کا حل یہ نہیں کہ خود کو ملامت کیا جائے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ ہر دور عمل کا نہیں ہوتا، کچھ دور تیاری اور خاموش مشاہدے کے بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ خود کو چند دن کی مہلت دے دیں، دباؤ کم کریں اور اہم فیصلوں کو مناسب وقت تک مؤخر رکھیں تو حالات خود بہتر سمت میں جانے لگتے ہیں۔ آنے والے وقت میں جیسے ہی یہ سیارے اپنی پوزیشن بدلتے ہیں، آپ کو دوبارہ واضح سوچ، اعتماد اور رفتار ملنے لگتی ہے۔ جذباتی طور پر بھی یہ مرحلہ حساس ہو سکتا ہے۔ محبت، تعلقات اور خاندانی وابستگیوں کے حوالے سے دل کچھ زیادہ ہی نرم محسوس ہو سکتا ہے۔ چھوٹی باتیں بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں، اس لیے اس وقت برداشت، درگزر اور خاموشی سب سے بڑی طاقت بنتی ہے۔ اگر کسی تعلق میں وقتی سردمرہی یا فاصلہ محسوس ہو تو اسے حتمی نتیجہ نہ سمجھیں، یہ صرف ایک عارضی کیفیت ہے۔ جیسے ہی فلکیاتی دباؤ کم ہوتا ہے، تعلقات میں بھی دوبارہ گرمجوشی اور خوشگواری لوٹ آتی ہے۔ برج حوت والوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ سب سے سخت اثر اس وقت محسوس ہوتا ہے جب انسان پہلے ہی کسی کمزوری یا کمزور موڈ میں ہو۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ ہر انسان کے لیے آتے ہیں، مگر اصل فرق یہ پڑتا ہے کہ ہم ان سے کیسے نبردآزما ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہیں، اپنی نیند اور خوراک پر دھیان دیتے ہیں اور اپنے روزمرہ کے معمولات میں نظم و ضبط پیدا کر لیتے ہیں تو بڑے سے بڑا دباؤ اور مشکل حالات بھی آپ کو شکست نہیں دے سکتے۔ ذہنی سکون اور جسمانی مضبوطی ہی وہ بنیاد ہے جس پر آپ ہر فلکیاتی یا زندگی کے چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ غیر ضروری غصہ، شکایت یا منفی گفتگو صرف آپ کے اندرونی توازن کو متاثر کرتی ہیں اور آپ کی توانائی کو کمزور کرتی ہیں، اس لیے ان سے بچنا لازمی ہے۔ یاد رکھیں، مشکل دور میں سب سے زیادہ اثر آپ کے اپنے رویے اور سوچ پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اپنا رویہ مثبت رکھا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھا اور حالات کو سمجھداری سے جھیلا تو آپ ہر مشکل سے نجات پا سکتے ہیں۔ یہ مرحلہ دراصل آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ کامیابی صرف حاصل کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اسے سنبھال کر آگے بڑھنا بھی ایک فن ہے۔ زندگی میں کامیابی کے لمحے اور خوشیاں وقتی ہوتی ہیں، مگر ان کو اپنے قابو میں رکھنا، صحیح فیصلے کرنا اور صبر و حوصلے کے ساتھ ہر موقع کو مضبوط بنیاد پر قائم رکھنا ہی اصل ہنر ہے۔ اگر پچھلے مہینوں میں آپ نے محنت کی، اپنی ذمہ داریوں کو ایمانداری سے نبھایا، دوسروں کے دلوں میں عزت پیدا کی، اپنے علم اور صلاحیتوں کو بہتر بنایا، تو یہ مختصر سا کمزور دور آپ کے لیے کچھ بھی خراب نہیں کر سکتا۔
اکثر ایسا ہوتا ہے کہ یہ وقتی مشکلات خاموشی سے گزر جاتی ہیں اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ ایک نازک مرحلے سے نکل گیا ہے۔ اگر آپ اس وقت خود کو مطمئن، پر اعتماد اور متوازن محسوس کر رہے ہیں تو اسے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کی سابقہ محنت، آپ کی استقامت اور آپ کی عقل ہی آپ کی اصل حفاظت ہے۔ لیکن اگر کوئی فرد مسلسل بے چینی، شکایت، تلخی یا منفی جذبات میں گھرا ہوا ہے تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے رویے کا جائزہ لے، اپنے اندرونی سوچ پر قابو پائے اور حالات کو مزید بگاڑنے کے بجائے سادگی اختیار کرے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں چھوٹی سی غلطی بھی بڑا بوجھ بن سکتی ہے، اور اسی لیے فوراً احتیاط برتنا بہت ضروری ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ فلکیاتی دباؤ ہمیشہ عارضی ہوتا ہے، کوئی بھی کیفیت مستقل نہیں رہتی۔ جیسے ہی یہ مرحلہ ختم ہوتا ہے، زندگی دوبارہ اپنی رفتار پکڑ لیتی ہے، نئے مواقع، بہتر فیصلے اور واضح سمت سامنے آنے لگتی ہیں۔ اس لیے گھبراہٹ کے بجائے سمجھداری اختیار کریں، جلد بازی کے بجائے صبر کریں اور ضد کے بجائے لچک کو اپنائیں۔ یہی رویہ آپ کو اس دور سے کامیابی کے ساتھ گزار دیتا ہے اور آپ کو مضبوط، ہوشیار اور پر اعتماد بناتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھار مشکلات ایسے آتی ہیں جیسے دھند چھا جائے اور سب کچھ غیر واضح لگنے لگے، مگر یاد رکھیں کہ سورج دوبارہ نمودار ہوتا ہے اور روشنی سب کچھ واضح کر دیتی ہے۔ اسی طرح یہ دور بھی گزر جائے گا اور آپ دوبارہ اپنی اصل توانائی، اپنے جوش و جذبے اور اپنی صلاحیتوں میں واپس لوٹ آئیں گے۔ یہ وقت بھی ایک سبق دیتا ہے۔ ہر مشکل انسان کو مضبوط بنانے کے لیے آتی ہے، ہر چیلنج آپ کو اپنی اندرونی طاقت کو پہچاننے کا موقع دیتا ہے اور ہر عارضی دباؤ آپ کو صبر اور برداشت کا سبق سکھاتا ہے۔ برج حوت والوں، اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھیں، خود کو کمزور نہ سمجھیں، کیونکہ آپ کی توانائی اور صلاحیتیں پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہیں۔ یاد رکھیں، کامیابی صرف مقصد حاصل کرنے کا نام نہیں، بلکہ ہر مشکل سے نکلنے اور خود کو بہتر بنانے کا نام ہے۔ ہر دن، ہر لمحہ، ہر تجربہ آپ کو نئی سمجھ، نئی بصیرت اور نئی طاقت دیتا ہے۔ اگر آج آپ نے صبر اور عقل سے کام لیا تو کل آپ کے لیے امکانات اور مواقع لامحدود ہوں گے۔ اپنی زندگی میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں، اپنی صحت اور اپنے رویے کا خیال رکھیں، اپنے تعلقات میں نرمی اور محبت کو برقرار رکھیں اور ہر فیصلے کو سمجھداری اور دانش مندی کے ساتھ کریں۔ یہ سب چیزیں آپ کے لیے مستقل کامیابی کی بنیاد رکھیں گی۔ یاد رکھیں کہ ہر اندھیرا وقتی ہوتا ہے، ہر مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے اور روشنی ہمیشہ واپس آتی ہے۔ اسی روشنی کی تلاش میں اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ اور آخر میں برج حوت والوں، خود پر بھروسہ رکھیں، اپنے اندر کی طاقت کو پہچانیں اور ہر لمحہ یہ یاد رکھیں کہ ہر مشکل، ہر چیلنج، ہر دباؤ آپ کو زیادہ مضبوط، زیادہ سمجھدار اور زیادہ کامیاب بنانے کے لیے آتا ہے۔ زندگی میں ہمت اور حوصلے سے کام لیں، ہر دن کو بہترین بنانے کی کوشش کریں اور اپنے رب کی رہنمائی پر مکمل یقین رکھیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد کامیابی آپ کی منتظر ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آپ کی محنت، صبر، دانش مندی اور نیت کی صفائی ہی آپ کو ہر مشکل سے نکالے گی اور آپ کے راستے روشن کرے گی۔ اس لیے کبھی ہمت نہ ہاریں، کبھی خود پر شک نہ کریں اور ہر دن اپنی طاقت، اپنی محنت اور اپنے جذبے کو بڑھانے میں لگائیں۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور آپ اپنی اصل طاقت، اعتماد اور کامیابی کے ساتھ دوبارہ ابھریں گے۔